السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کو سفر معراج کے بارے میں بتایا کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار کر کے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، اور اس سیر کے دوران آپ نے جہنمیوں کے ساتھ کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا تھا اور انہیں کیسی کیسی سزائیں مل رہی تھیں، یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ مثال کے طور پہ آپ کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا کہ جن کی زبانیں اور باتیں لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ جبرائیل نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے بے عمل عالم ہیں۔ اسی طرح آپ کا گزر خوشبو والی جگہ سے ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جنت ہے، اور بدبو والی جگہ سے جب آپ کا گزر ہوا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جہنم ہے جہاں سے بدبو آ رہی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال اور داروغہ جہنم جس کا نام مالک ہے اس کو بھی دیکھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بڑھیا کے پاس سے ہوا۔ اس نے آپ کو آواز دی، لیکن جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اس کی طرف توجہ نہ دیں اور آگے چلیے۔ پھر آپ کا گزر ایک بوڑھے شخص کی طرف ہوا، اس نے بھی آپ کو آواز دی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ آگے چلیے اور ان کی طرف کوئی توجہ نہ دیجیے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ آگے چلیے۔ اس کے بعد آپ کا گزر ایک جماعت پر ہوا کہ جنہوں نے آپ کو سلام کیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ پھر عرض کیا کہ بوڑھی عورت دنیا ہے اور بوڑھا مرد شیطان ہے، دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور شیطانیت کی طرف مائل کرنا تھا، اور جس جماعت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کے موقع پر خوشبو آئی تو آپ نے پوچھا کہ خوشبو کیسی ہے، تو جبرائیل امین نے آپ کو فرعون کی بیٹی کی جو نوکرانی تھی اس ماشاتا اس کا قصہ بھی سنایا کہ کس طرح وہ اللہ پر ایمان لے آئی اور فرعون نے اس کو جلتی ہوئی دیگ میں پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی، شراب اور دودھ کا ایک ایک پیالہ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لیا، جس پر جبرائیل امین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین فطرت کو چن لیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کا پیالہ پی لیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی، اور اگر آپ پانی کا پیالہ پی لیتے تو آپ کی امت جو ہے وہ پانی میں غرق ہو کر مر جاتی۔ پھر بیت المقدس سے اور شام اللہ تک کا سفر شروع ہوا، چنانچہ پہلے سے 7ویں آسمان تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم، حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ پہلے آسمان پر ملاقات حضرت اعظم سے ہوئی، ان کا حق پہلے بنتا تھا کیونکہ آپ ابو الانبیاء ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ وہ نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اتارنا ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانے کے لیے کہ جیسے آپ نے مکہ میں اپنوں سے سختیاں جھیلی ہیں، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی اپنوں نے یہی حشر کیا تھا، لیکن ایک وقت آیا تھا کہ وہ فاتح بن بیٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب کی تھی، انہوں نے اپنوں کو معاف کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایک وقت آنا تھا کہ آپ نے بھی فاتح بننا ہے، تو یوسف علیہ السلام کی طرح آپ نے بھی معاف کر دینا ہے۔ پھر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے کرائی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جانا تھا، ہجرت کرنی تھی اور بادشاہوں کو خطوط لکھنے تھے، تو فرمایا گیا کہ ادریس سے ملیں کہ انہوں نے خط ایجاد کیے تھے۔ پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ جب تورات لینے گئے کے لیے تو کوہ طور پر گئے تھے، تو پیچھے حضرت ہارون تھے، ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ سامری نے بچڑا بنا ڈالا اور اس میں سے آواز نکلتی تھی، تو اس نے قوم کو بہکا دیا اور سب قوم نے اس کے پیچھے لگ کر بچڑے کی پوجا شروع کر دی، تو انہیں قتل کر دیا گیا۔ حضرت ہارون کے دور میں شرک ہوا تو ان کی قوم قتل ہوئی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ کی قوم شرک کرے گی تو ان کو میدان بدر میں قتل کر دیا جائے گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر تشریف لے گئے۔ اوپر سدرۃ المنتہا ہے، سدرہ بیری کا نام ہے، اور منتہا کہتے ہیں اختتام کو۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں نیچے والے اعمال پہنچتے ہیں تو اوپر والے
والے فرشتے یہاں سے اوپر لے جاتے ہیں اور اوپر والے احکام وہاں آتے ہیں تو نیچے والے فرشتے وہاں سے نیچے لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید اوپر صریف الاقلام تک پہنچتے ہیں۔ صریف الاقلام جہاں تقدیر لکھنے والے کلموں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اور سواری رف آئی جس کا نام رف تھا، وہ آئی، وہاں سے اوپر آپ گئے۔ اب مکان ختم ہو گیا اور لامکان آ گیا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش معلی تک پہنچ چکے تھے۔ اسی موقع پر آپ کو 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم بھی ہوا۔ پہلے تو آپ کو 50 نمازوں کا حکم تھا، پھر بعض روایات میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ البقرہ کی آخری چند آیات بھی اسی سفر معراج میں بطور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت کی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے مختصر وقت میں تاریخ انسانی کا سب سے طویل سفر طے کیا اور مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا۔ انبیاء کرام اور ملائکہ کی آپ نے امامت کرائی، انہیں نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے گئے۔ انبیاء کرام سے ملاقات اور سدرۃ المنتہا صریف الاقلام کعبہ قوسین تک آپ کی رسائی ہوئی۔ جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرا کے آپ تشریف لائے۔ صبح اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رات والے واقعے کو بیان کیا تو قریشی جھٹلانے لگے اور قریش مکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیت المقدس کے احوال دریافت کرنے لگے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سارے مناظر جو تھے ظاہر کر دیے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے سوالوں کے صحیح جواب دیے اور یوں رحمت للعالمین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد، تمام انبیاء کی امامت کرانے کے بعد دنیا میں واپس تشریف لائے۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آپ نے معراج پر 17 سال گزارے، کیونکہ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک انہیں 90 سال بتائی گئی تھی، اور جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے آیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ میری عمر تو ابھی 63 برس ہوئی ہے جبکہ مجھے 90 سال بتائی گئی ہے۔ تو فرشتہ ملک الموت نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے 17 سال سفر آسمان پر گزارے، معراج پر آپ کے 17 سال گزرے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وقت رک گیا تھا، کہنے کو دنیا کی ایک رات گزری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو 17 سال آسمانوں کی سیر کرائی تھی، اس لیے آپ کی عمر 90 سال مکمل ہوتی ہے۔ 63 سال آپ نے دنیا میں گزارے اور 17 سال معراج پر، تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 90 سال مکمل ہوتی ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ انشاءاللہ سفر معراج کے مزید کیا واقعات ہوئے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔